کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ عزت دنیا کی وہ واحد خوشی ہے جو کسی بھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اسے اپنا راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ اللہ پاک کے راستے پہ بھاگ نہ سکیں تو چل لیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹ لیں، مگر راستہ کبھی نہ بدلیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پھولوں جیسی محبت ہے، مگر حقیقت میں جب پھول کھلتے ہیں تو انہیں توڑ دیتے ہیں۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ جس گھر میں کتب رکھنے کی کوئی جگہ نہیں، اس گھر کا پانی پینے سے بھی اجتناب کرو، کیونکہ وہ پانی پینے کے بہانے آپ کا وقت ضائع کریں گے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں وہ صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ پاک کا دوست ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ پاک بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں، قدرت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا نظارہ کریں اور اس میں گونجتی ہوئی خاموشی کو خود محسوس کریں، جو آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرے گی۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی خاموش محنت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ نفسا نفسی کی اس دنیا میں اکیلے تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے کام کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے۔ وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے،
وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ ذہین ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، لیکن ایک دن ضرور ملے گی۔